اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو چلتے ہیں جی اسکرین کی طرف، اور اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ اور پھر الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف ان کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس آیت کے مختلف حصے کرتے ہیں، اور پھر ہر حصے پر انشاءاللہ تعالیٰ جو کہ ایک جملہ ہمارے سامنے آئے گا اس پر انشاءاللہ تعالیٰ گرامیٹیکلی بات کرتے ہیں۔ تو آیت آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے جی، اور علامات وقف بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی کلرز کے اعتبار سے اس میں اسماء، افعال اور حروف کون کون سے ہیں۔ تو واو آپ کا حرف ہے ریڈ کلر میں، اذا اسم ہے، ظرف ہے، لقو یہ آپ کا فعل ہے گرین کلر میں آیا ہے، اور الذین اسم الموصول۔ جو الفاظ بار بار آپ کے سامنے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن صرف آپ کی آسانی کے لیے میں انہیں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ آمنو فعل، قالو فعل، آمنا فعل، تو تین افعال اکٹھے استعمال ہوئے جی۔ تو اس آیت کے ایک حصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین افعال اکٹھے ہیں اور ایک لقو فعل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی آیات کی ان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے افعال اس آیت کے اس حصے میں آئے ہیں۔ اس کے بعد واو پھر آپ کا حرف ہے، اذا اسم ظرف، خلو پھر آپ کا فعل ہو گیا، اور الا حرف جر حرف ہے، اور جب بھی حرف جر آئے گا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اسم مجرور حالت میں ہوگا، اور شیاطینہم اٹیچ ضمیر جب بھی کسی اسم کے ساتھ استعمال ہو کر آئے گی تو وہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن بنے گی۔ یہ باتیں اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد قالو فعل، انا حرف اور نا جو اس کا اسم ہے اس سے مل کر، معکم آپ کا ظرف اور مضاف الیہ یعنی دونوں اسماء پر مشتمل ہیں۔ پھر انما کلمہ حصر، اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں ہم، نحنو اسم، ضمیر اور مستہزئون اسم۔ تو اس آیت کو ہم 1، 2، 3 اور 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ہر ایک حصے کا گرامیٹیکلی جائزہ لیتے ہیں جی۔ پہلا حصہ ہے جی، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا۔ اذا جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ظرفیہ شرطیہ، ٹھیک ہے، یہ ایک اسم ظرف ہے اور شرط کے معنی کو متضمن ہے۔ پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے ریوائز کر دوں کہ اذا کو گرامر والے ظرف اور پھر اس کے ساتھ جو جملہ ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ بنا کر، ظرف اور مضاف الیہ دونوں اکٹھا کر کے پھر وہ جو جواب ہوتا ہے اس کے متعلق کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم اذا کو سمپل ظرفیہ شرطیہ کہہ کر گزریں تو آگے جو 2 جملے آئیں گے وہ اس اذا کے لیے شرط اور جواب شرط یعنی جزا کا کام دیں گے۔ تو اذا کو سائڈ پہ کرتے ہیں تو جملہ شرط والا آپ کے سامنے آیا، لقوا الذین آمنوا۔ لقو فعل ہے ایک، اور اس کا مادہ جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں جی، کن حروف سے مل کر یہ فعل بنا ہے اور کن معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لام کاف یا مادہ ہے، باب ہے سین، لقیہ یلقیو اوریجنلی استعمال ہوگا، غیر صحیح فعل کا مادہ ہے۔ جیسے ہی مادہ آپ کے سامنے آئے آپ نے فوراً پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صحیح فعل بن رہا ہے یا اس سے غیر صحیح فعل بن رہا ہے۔ تو غیر صحیح فعل کی اقسام الحمدللہ آپ کو آتی ہیں، محموز، مضاعف اور معطل، اور پھر معطل میں معطل الفا یعنی مثال، معطل العین یعنی اجوف، اور معطل اللام یعنی ناقص۔ تو یہ معطل اللام یعنی ناقص ہے، اور پھر ناقص کے قواعد کا پورا پیج آپ کے سامنے کھل جانا چاہیے۔ آپ اپنی اسے اسکرین پہ کھول لیں یا اپنے ذہن میں اسے تازہ کر لیں، ذہن میں آپ کے دماغ میں اس کی پکچر آ جائے۔ آپ کو ہر ٹاپک کے حوالے سے رولز جو ہیں وہ ازبر ہونے چاہیے، تبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان
آیات میں ایزی فیل کریں گے۔ تو لام کاف یا مادہ باب سین سے لقیہ یلقیو اوریجنلی بنا، اس کا مصدر آگے لکھا ہوا ہے لقاین اصلی، اور پھر چینجز کے بعد آپ نے دیکھا کہ لقیہ ایز اٹ از رہا، کیونکہ یہاں پر ناقص کا کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا۔ حرف علت اگرچہ متحرک ہے لیکن ماقبل فتحہ نہیں ہے۔ اگر حرف علت متحرک سے ماقبل فتحہ ہوتا تو ہم اس کو حرف علت کو الف میں بدل دیتے، لیکن چونکہ زیر ہے تو یہ اوریجنلی رہے گا، لقیہ ہی ہے، لقیہ لقیہ لقیو، تو اس طرح گردان چلے گی۔ پھر یلقا یو جو ہے وہ یلقا بن گیا، اور اس کا مصدر جو ہے وہ لقاءن، اصلی تھا لقاین، لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مصدر میں اگر الف کے بعد حرف علت آ جائے، واو آ جائے یا آ جائے، تو اس حرف علت کو حمزہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ لقاءن استعمالی شکل یہ سامنے آ گئی، کسی کے سامنے آنا، کسی سے ملنا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آیت آگے ذکر کی ہے، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، سورہ سجدہ کی آیت ہے، بلکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور فسوف یلقون غیا، سورہ مریم کی ایک آیت بھی ذکر کی گئی جس میں فعل مضارع کا صیغہ جو استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ جو آپ کا لقیہ سے لقو بنا ہے، اسے دیکھتے ہیں جی، یہ اصل میں تھا لقیو، لقیہ لقیہ لقیو لقیو، لقیو میں آپ دیکھیں دو حروف علت اکٹھے ہو گئے، تو یہ لقیو سے لقو کیسے بنا؟ تو اس کے لیے بورڈ پہ چلتے ہیں اور میں آپ کو بورڈ پہ یہ ایک صیغہ جو ہے وہ حل کر کے دے دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اسے ایک ایگزامپل بنا لیں گے، اور جہاں بھی یہ رول اپلائی ہوگا میں یہ لقو والا قاعدہ جو ہے بول دیا کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ رول جو ہے وہ اس کے حوالے سے یاد آ جائے گا۔ تو بورڈ پہ چلتے ہیں جی، تو ہمارا لفظ ہے اصل میں لقیہ لقیہ لقیو، الف آپ کو پتہ ہے ماضی کے تیسرے صیغے میں لازماً ڈالا جاتا ہے، تو یہ بن گیا جی لقیو، دو حروف علت اکٹھے ہو گئے، کون کون سے؟ یا اور واؤ، یعنی ایک آپ کا یہ مادے کا حرف علت ہے اور ایک صیغے کا حرف علت ہے۔ تو رول کیا ہے ناقص کا؟ ناقص کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی لفظ میں دو حروف علت اکٹھے ہو جائیں، ایک مادے کا ہو ایک صیغے کا ہو، تو مادے کا حرف علت ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کو میں ڈراپ کروں گا تو یہ شکل آپ کے سامنے آئی، لام قاف زیر کے ساتھ، اور یہ شکل بنی جی۔ حرف علت ڈراپ کرنے کے بعد اگر پیچھے تو زبر ہو، پچھلے حرف پر زبر ہو، تو صیغہ آپ کا تیار ہوتا ہے، آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اگر زبر نہ ہو، کوئی اور حرکت ہو، جیسے زیر آ گئی ہے یہاں پر، آپ اس حرکت کو ختم کریں گے اور یہ جو صیغے کا حرف علت ہے اس کے مناسب حرکت لگا دیں گے۔ تو یہ صیغے کا حرف علت واو ہے، لہٰذا اس کے مناسب حرکت پیش جو ہے وہ ہم نے لگا دی، تو یہ بن گیا جی لقو۔ تو لقو وہ ملے، انہوں نے ملاقات کی۔ اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ آگے آ رہا ہے خلو، تو اسے بھی سامنے آپ رکھ لیں، خا لام یا مادہ ہے اس کا، اور وہ لفظ بنے گا اسی پیٹرن پہ خلا یو، ٹھیک ہے؟ وہ باب کا فرق ہے تو اس لیے وہ خلا یو بنے گا جی۔ اب خلا یو میں دیکھیں پھر وہی سچویشن آ گئی کہ دو حروف علت اکٹھے ہو گئے، ایک مادے کا اور ایک صیغے کا۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ آپ نے مادے کا حرف علت ڈراپ کر دینا ہے۔ مادے کا حرف علت ڈراپ کرنے کے بعد اگر جو پیچھے حرف ہے اس پر زبر حرکت ہے تو صیغہ آپ کا تیار ہے، آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس صورت میں چونکہ پیچھے زبر ہے لہٰذا صیغہ آپ کا تیار ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا، تو یہ صیغہ آپ کا بن گیا خلو۔ کلیئر ہو گیا؟ اگر زبر نہ ہوتی تو ہم پھر اس کی حرکت بدلتے، جیسے کہ ہم نے لقو میں حرکت بدلی ہے۔ تو امید ہے یہ دو الفاظ کے حوالے سے آپ کو بات جو ہے وہ کلیئر ہوگی، اور میں آئندہ جب بھی یہ والا قاعدہ اپلائی ہوگا تو اس کے لیے ایک لقو کا لفظ دوں گا، قاعدہ لقو، ٹھیک ہے، اور قاعدہ خلو، یہ میں ذکر کر دوں گا تاکہ آپ کے لیے قاعدے کو یاد کرنا آسان ہو۔ تو چلتے ہیں جی واپس اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا ہے جی۔ تو لقو انہوں نے ملاقات کی، لفظی ترجمہ ہوگا
آگے آ رہا ہے الذین آمنو، اسم موصول آ گیا. اسم موصول جب بھی آئے گا اس کا صلہ آگے موجود ہوگا. تو لکو کے بعد الذین اسم موصول اور آمنو اس کا صلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، الذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے. مجھے ہمیشہ یاد آ جاتا ہے جب بھی میں یہ آیت کرتا ہوں کہ لَقُ الَّذِينَ آمَنُوا، جب میں نے پڑھا تھا پہلی دفعہ تو ایک سوال کیا گیا تھا وہاں پر کہ لَقُ کے لیے الَّذِينَ آمَنُوا کو ہم فاعل بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، ایک سوال کیا گیا تھا جی. تو اچھے وہاں پر پھنس گئے تھے کہ جی یہ کہ الَّذِينَ آمَنُوا کو ہم لَقُ کے لیے فاعل بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. تو سمپل سا جواب تھا جی اس کا، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ کلیئر ہو جانا چاہیے. الذین اصل میں اسم موصول ہے نا، اور اسم موصول جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، اور مبنی اسم کو آپ اس کا اعراب محلاً لاتے ہیں تو اسے محلاً مرفوع بھی کر سکتے ہیں، محلاً منصوب بھی کر سکتے ہیں، محلاً مجرور بھی کر سکتے ہیں. مجرور کی صورت تو نظر آتی ہے کہ اگر حرف جر اس سے پہلے ہوگا تو وہ مجرور ہوگا، یا وہ مضاف الیہ بن رہا ہوگا تو مجرور ہوگا. منصوب میں ایک موٹی صورت یہ ہے کہ وہ مفعول بہ بن رہا ہو. تو لَقُ کے لیے سے الَّذِينَ آمَنُوا کو مفعول بہ بنا کر ہم یہاں پر لا رہے ہیں کہ وہ اذا کی وجہ سے میں ترجمہ کروں وہ ملاقات کرتے ہیں. ویسے لفظی ترجمہ ہوگا انہوں نے ملاقات کی. تو لفظی ترجمہ اگر سامنے رکھوں تو لَقُ انہوں نے ملاقات کی الَّذِينَ آمَنُوا سے، انہوں نے الَّذِينَ آمَنُوا سے ملاقات کی. تو سوال یہ تھا کہ الَّذِينَ آمَنُوا نے ملاقات کی، اس کا ترجمہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ الَّذِينَ آمَنُوا لَقُ کے لیے فاعل کیوں نہیں بن رہا؟ سمپل سا جواب ہے کہ جب بھی فاعل ظاہر ہوتا ہے جملہ فعلیہ میں تو فعل کا کون سا صیغہ لگتا ہے؟ صیغہ نمبر 1 لگتا ہے یا صیغہ نمبر 4 لگتا ہے؟ تو اگر الَّذِينَ آمَنُوا کو ہم فاعل ظاہر کر دیں تو پھر صیغہ لَقُ تو لگ ہی نہیں سکتا، سیدھی سی بات ہے. تو وہ ہونا چاہیے تھا پھر لَقِيَ الَّذِينَ، لَقِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، الَّذِينَ آمَنُوا نے ملاقات کی. تو اس لیے الَّذِينَ آمَنُوا کو یہاں پر مفعول بنائیں گے، محلاً ہم منصوب کہیں گے الَّذِينَ اسم الموصول کو، اس لیے کہ پیچھے جو فعل استعمال ہو رہا ہے وہ تیسرا صیغہ ہے، پہلا یا چوتھا صیغہ نہیں ہے. تو لَقُ لفظی ترجمہ انہوں نے ملاقات کی الَّذِينَ آمَنُوا سے، اور اذا کے ساتھ پھر ترجمہ کریں گے جب وہ الَّذِينَ آمَنُوا سے ملاقات کرتے ہیں، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں. تو پھر جواب شرط آ رہا ہے قالو، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. تو یہ جواب شرط ہے. قالو فعل فاعل اور آمنا یہ جو اس کا مفعول ہے، یعنی جو قول ہے، جو بات ہے جو کہی گئی ہے وہ اس کا مفعول بن کر استعمال ہوتا ہے. اور ان الفاظ کے مادے اور باب پہ ہم بات کر چکے ہیں. ساتھ ہی میں نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ جملہ لَقُ فی محل جر مضاف الیہ. مضاف الیہ کیسے؟ کہ اذا کو جب ہم ظرف قرار دیں گے تو لَقُ الَّذِينَ آمَنُوا جو ہے یہ جملہ پورا کا پورا آپ کا مضاف الیہ بن جائے گا، اور پھر یہ ظرف اور مضاف الیہ جو ہے یہ اس جواب کے متعلق ہو جائے گا. تو گرامر والے اس طرح اس کی ترکیب کرتے ہیں، لیکن آسان ہم یوں رکھیں گے کہ اذا ظرفیہ شرطیہ، لَقُ الَّذِينَ آمَنُوا شرط اور قالوا آمنا جواب شرط. تو جملہ لَقُ فی محل جر مضاف الیہ، جملہ آمنوا لا محل لہا صلۃ الموصول، جو جملہ موصول کے لیے صلہ بنتا ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں. جملہ قالو، قالو جو ہے لا محل لہا جواب شرط غیر جازم، جواب الشرط. ٹھیک ہے، اب عربی میں پڑھوں گا تو پھر سے میں جواب الشرط کہوں گا اور غیر جازم. تو قالو جواب میں آ رہا ہے، اور جگہ کس کی ہے؟ یہ اس فعل مضارع کی ہے اصل میں جملہ شرطیہ میں، جہاں پر فعل مضارع جو ہے مجزوم یا اخف ہو کر استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لا محل لہا جواب الشرط، اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. اچھا، یہاں جو لکھا ہوا ہے نا کہ لا محل لہا جواب الشرط غیر جازم، یہ لا محل لہا لکھا گیا یعنی اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع جب جواب شرط میں آتا ہے تو مجزوم ہو کر استعمال ہوتا ہے، یعنی اخف ہو کر استعمال ہوتا ہے. تو اگر جملہ شرطیہ کسی حرف شرط یا کسی اسم شرط کے حوالے سے آ رہا ہوتا نا تو پھر ہم اسے اعراب اس کا کوئی نہ کوئی لگاتے، لیکن چونکہ اذا کے بعد یہ استعمال ہو رہا ہے تو اس لیے اس کو وہ غیر جازم کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جگہ جو ہے یہ
کسی اعراب کے مقام کی جگہ نہیں ہے. یہ آپ نے پوائنٹ جو ہے ذہن میں رکھنا ہے. اور پھر اگلا جملہ جو ہے جملہ آمنا فی محل نصب مقول القول، یہ قول کا مقول ہے. تو الحمدللہ ہماری اس آیت کا پہلا حصہ جو ہے مکمل ہو گیا کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اس کے بعد اگلا حصہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اس کو میں نے اس طرح آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اذا آپ کا ظرفیہ شرطیہ ہو گیا اور خلو الی شیاطینہم یہ آپ کا شرط کا حصہ ہو گیا. ٹھیک ہے، خلو پہ ہم بات کر چکے ہیں. تو لفظ خلو کا مادہ کیا ہے، باب کیا ہے، دیکھتے ہیں جی. خا لام واو. تو جو میں نے بورڈ پہ آپ کو کر کے دیا تھا وہ مادہ میں نے رکھا تھا خا لام یا. تو یہ حرف علت جو ہے اکثر اوقات جو ہے کنفیوز کر دیتے ہیں. تو ڈکشنری آپ کو کنفرم کرے گی کہ مادہ یا ہے یا واو ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو وہاں بورڈ پہ جو میں نے کیا تھا وہ خا لام یا مادے کے ساتھ کیا تھا، آپ نے واو کے طور پہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے. مادہ جو ہے اس کا واو ہے اور قاعدہ وہی اپلائی ہوگا کہ دو حروف علت جو ہیں وہ واو اکٹھے ہو گئے، ایک مادے کا ایک صیغے کا. تو مادے کا حرف علت واو جو ہے ڈراپ ہو گیا. تو یہ جو ایک غلطی ہوئی ہے اس کو آپ خود کریکٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالی. تو خا لام واو مادہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، نارمل بنتا ہے جی خلوا یخلو خلاون اصلی. غیر صحیح فعل پھر اس میں ناقص حرف علت متحرک ما قبل فتحہ تو یہ بن گیا جی خلا. واو آ جائے تو پورے الف کے طور پہ لکھا جاتا ہے اور اگر یا آ جائے تو الف مکسورہ کے طور پہ ہم لکھتے ہیں. یہ بات آپ کے علم میں اچھی طرح ہے. دیکھیں خلا ایسے لکھا گیا اور یخلو واو پہ پیش ہو، پیچھے پیش ہو تو واو کو ساکن کر دیا جاتا ہے. یا اس کا سمپل سا قاعدہ گرامر والے یہ بھی کہتے ہیں کہ واو اور یا پر ضمہ اور کسرہ ہیوی ہوتا ہے، لہٰذا ضمہ یا کسرہ واو اور یا سے ویسے ہی ہٹا دیا جاتا ہے. تو خلا یخلو خلا ان، الف کے بعد واو آ رہا تھا تو میں نے جو آپ کو قاعدہ بتایا مصدر میں الف کے بعد واو آ جائے یا آ جائے تو کیا کرتے ہیں، اس واو یا کو حمزہ میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ مصدر بن گیا جی خلا ان. اور دوسرا مصدر اس کا خلوتن استعمالی. ٹھیک ہو گیا، یعنی استعمالی صیغہ ایسے استعمال ہو. اس کے معنی کیا ہیں جی، کسی چیز جگہ یا زمانے کا خالی ہونا، تنہا ہونا. نمبر دو گزر جانا. پہلے معنی کے حساب سے دیکھیں تو کسی چیز جگہ یا زمانے کا خالی ہونا یعنی تنہا ہونا، خلوت میں ہونا، تنہائی میں ہونا. دوسرے معنی ہے گزر جانا، زمانے میں گزرنے کا مفہوم ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا. اسی حوالے سے وہ جو الفاظ ہیں نا کہ تلک امۃ قد خلت، وہ ان معنی میں استعمال ہوا ہے. تیسرے معنی سے کسی سے تنہائی میں ملنا. اس مفہوم کے لیے الا کا صلہ آتا ہے، یعنی کسی سے تنہائی میں ملنا اگر آپ نے ہو تو اس کے لیے الا کی پریپوزیشن جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں اس آیت میں استعمال ہوا ہے. تو آگے ایگزامپلس بھی انہوں نے دی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. تلک امۃ قد خلت وہاں پر گزر جانا کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہ خلا. اور ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور یہاں پر جو ہے وہ گزرے کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے. اور وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں ملتا ہے ان لوگوں کا کوئی کسی سے، تو یہاں پر تنہائی میں ملنا کے معنی میں ہے، اس لیے کہ الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوا ہے. تو بڑا اہم یہ مادہ تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی. تین معنی میں استعمال ہو رہا ہے جی، کسی چیز جگہ یا زمانے کا خالی ہونا، تنہا ہونا، تنہا ہونا کے معنی میں، ٹھیک. دوسرے گزر جانا کے معنی میں، اور تیسرے تنہائی میں کسی سے ملنے کے معنی میں. اس صورت میں الا کی پریپوزیشن جو ہے وہ استعمال ہوگی. تو چلتے ہیں واپس آیت کی طرف. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے تنہائی میں ملنا. جب وہ تنہائی میں ملتے ہیں اپنے شیاطین سے، اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، اور یہاں پر شیاطین سے مراد جو ہیں وہ ان کے روسا ہیں. کلیئر ہوگی. شیاطین جو ہے یہ شیطان کی جمع ہے، اور شیطان اس کا مادہ کیا ہے یہ ایک لمبی بحث ہے، آپ ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ جار کی وجہ سے مجرور ہے. یہ پورا جملہ ہو گیا آپ کا شرط، اور جواب شرط جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، قالو سے شروع ہو رہا ہے، اور دو جملے جو ہیں اس قالو کے لیے مفعول کا کام دے رہے ہیں. قالو وہ کہتے ہیں انا معکم، انا حرف از حروف مشبہ فعل یا حرف تاکید، نا اس کا اسم، اور معکم جو ہے ظرف اور مضاف الیہ اس کی خبر.
اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور پھر دوسرا جملہ بھی وہ بھی اسمیہ ہی ہے، انما نحن مستہزئون۔ انما کلمہ حصر، نحن مبتدا اور مستہزئون خبر، نحن مبتدا اپنی خبر مستہزئون سے مل کے جملہ اسمیہ، تو ایک جملہ اسمیہ یہ ہو گیا، ایک جملہ اسمیہ یہ ہو گیا۔ یہ دونوں جملے جو ہیں یہ قالو کے لیے مفعول بن گئے، تو ہم کہیں گے انا معکم مفعول اول اور انما نحن مستہزئون مفعول ثانی، قالو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہو گیا آپ کا جواب شرط، اور شرط اپنے جواب شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن گیا۔ کلیئر ہو گیا؟ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے جی مستہزئون۔ مستہزئون یہ لفظ کیا ہے اور اس کا مادہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو مشتقات ہیں اسماء ان پہ میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا، اور مشتقات میں سے ہی ایک لفظ ہے مستہزئون، جمع کا لفظ ہے، اونا نکال دیں تو مستہزئون۔ مستہزئون میم پیش کے ساتھ نظر آ رہی ہے تو آپ کا اسم الفاعل بن سکتا ہے، اسم المفعول بن سکتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اور ثلاثی مزید فی ابواب سے اسم مفعول کو ہی اسم ظرف کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تین آپشنز آپ کے سامنے آنے چاہیے، مین دو ہی ہیں، اسم الفاعل اسم مفعول، اور فرق آپ کریں گے عین کلمہ کی حرکت سے، اگر وہ زیر ہے تو اسم الفاعل بنے گا اور اگر زبر ہے تو اسم المفعول بنے گا۔ تو دیکھتے ہیں جی مستہزئون کا مادہ اور اس سے کیسے یہ بنا ہے۔ ھذا حمزہ اس کا مادہ ہے جی، باب ہے فا، ھزا یحزأ، ھزوءً اور ھزواً دونوں جائز ہیں، ساتھ لکھا ہوا ہے کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کا مذاق بنانا۔ ھزوٌ یا ھزوءٌ اس میں ذات ہے، مذاق ہنسی یا مذاق کا ذریعہ، اور آیت آگے دی ہوئی ہے، اس کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے۔ باب استفعال میں جب یہ مادہ آتا ہے ہا زا اور حمزہ تو یہ بن جاتا ہے جی استہزأ یستہزئ، استفعل یستفعل کے وزن پہ استہزأ یستہزئ استہزاءً، کسی سے مذاق کرنا۔ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، سورۃ توبہ کی آیت ہے، کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول سے تم لوگ مذاق کیا کرتے تھے؟ مستہزئون اسم الفاعل ہے، مذاق کرنے والا۔ انما نحن مستہزئون ریفرنس بھی اسی آیت کا آپ کے سامنے آ گیا۔ تو یہ مستہزئون جو ہے یستہزئ جو فعل مضارع کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ اس سے بنا ہے، علامت مضارع ہٹا کر قاعدہ پھر ریوائز کر دوں آپ کے لیے، علامت مضارع ہٹا کر میم پیش والی لگ جائے گی۔ عین کلمہ کو آپ نے زیر دینی ہے، اگر زیر لگی ہوئی ہے تب بھی مٹا کر لگائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قاعدہ اپلائی ہوا ہے، اور لام کلمہ پر آپ نے تنوین لگا دینی ہے۔ تو یہ بن گیا جی مستہزئون، مثنیٰ بن جائے گا مستہزئانی اور جمع بن جائے گی مستہزئون۔ تو الحمدللہ یہ لفظ بھی ہمارا کور ہو گیا۔ تو الحمدللہ آیت ہماری یہ مکمل ہو گئی ہے، باقی اس حصے کا اعراب، جملوں کا اعراب جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ یہ دیکھیں جی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جملہ خلو فی محل جر مضاف الیہ، اسی پیٹرن پہ انہوں نے اس کا اعراب جو ہے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جملہ قالو الثانیہ لا محل لہا جواب شرط غیر جازم، یعنی جزم کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کا کوئی اعراب نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ وہ جملہ انا معکم فی محل نصب مقول القول، یہ بالکل قالو کے لیے جو ہے مقول یعنی مفعول بن گیا، اور جملہ انما نحن مستہزئون لا محل لہا استئناف بیانی، انہوں نے ذرا اس کو اس طریقے پر ذکر کر دیا ہے کہ یہ استئنافیہ ہے جملہ اور بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ نا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، آپ اس کو دوسرا مفعول بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس آیت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں جی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو قالوا انا معکم، کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں۔ یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے حافظ عبدالسلام بن محمد صاحب نے۔ تو انا معکم اس کا ترجمہ بھی ہم یوں کر سکتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔
ٹھیک ہے. ہم تمہارے ساتھ ہیں تو سمپل جملے کا ترجمہ بنتا ہے نحنو معکم, ہم تمہارے ساتھ ہیں, نحنو معکم. لیکن انا آ رہا ہے انا معکم, تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں. لیجیے الحمدللہ یہاں پر ہماری آیت نمبر 14 مکمل ہو گئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک مرتبہ سمجھنا ہے تو دوسری مرتبہ دیکھ لیجئے, دوسری مرتبہ سمجھنا ہے تیسری مرتبہ دیکھ لیجئے, اپنے نوٹس بنائیں اور آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ ایک ہی اسلوب بار بار آ رہا ہے, تو چند اسلوب ہوں گے وہ آپ کو پکے کرنے پڑیں گے. وہ اسلوب دوبارہ جہاں بھی آئے گا اگر ایک دفعہ آپ نے پکا کر لیا اس اسلوب کو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. اس لیے ایک اسلوب کو اچھی طرح پکا کر لیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کی ایک ایگزامپل کسی بھی کام کے لیے, کسی بھی بات کے لیے, کسی بھی قاعدے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے, اسے یاد رکھنے کے لیے اس کو ہمیشہ یاد رکھ لیں. ایک ایگزامپل یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی ایگزامپل آپ کو ہر جگہ کام دے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے اگلی آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. Oh